بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ستجدون آخرین یریدون ان یامنوکم ویامنوا قومہم کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم أولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ دو طرح کے لوگوں کے ساتھ سلوک کا ذکر ہو چکا، یہاں تیسری طرح کے لوگوں کا ارشاد فرمایا گیا۔ ستجدون آخرین یریدون ان یامنوکم ویامنوا قومہم، کچھ لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو مسلمانوں کے ساتھ بھی امن میں رہنا چاہتے ہیں اور اپنی قوم کے ساتھ بھی یعنی درمیان میں رہنا چاہتے ہیں۔ جو لوگ مسلمانوں سے جنگ کر رہے ہیں یا اسلام کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں، ان کے خلاف لڑنا نہیں چاہتے، لیکن لڑنا مسلمانوں سے بھی نہیں چاہتے۔ فرمایا یہ جو تیسری قسم ہے، ان کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ جب انہیں موقع ملتا ہے کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا، جب کوئی بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو اس میں یہ شامل ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ تیسری قسم منافقین کی ہوتی ہے، جو بظاہر مسلمانوں کے ساتھ بھی امن سے رہنا چاہتے ہیں لیکن کفر کے خلاف جہاد نہیں کرنا چاہتے، کفر کے ساتھ خلاف لڑنا بھی نہیں چاہتے، برائی کی مخالفت بھی نہیں کرتے اور نیکی کی حمایت کرتے ہیں۔ تو فرمایا ان لوگوں میں یہ کمزوری ہوتی ہے، ان کا ایمان درست نہیں ہوتا، ان کا اللہ پر بھروسہ نہیں ہوتا۔ جب کوئی پریشانی کھڑی ہوتی ہے، کوئی فتنہ کھڑا ہوتا ہے، کوئی فساد کھڑا ہوتا ہے، تو یہ سب سے پہلے اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا ان لوگوں کا علاج یہ ہے فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اگر یہ ان حرکتوں سے باز نہ آئیں، اگر یہ تم سے الگ نہ ہوں، یا تو مسلمانوں سے الگ ہو جائیں، الگ بھی نہ ہوں اور مسلمانوں کے ساتھ سلامت روی کا سلوک بھی نہ کریں، الگ بھی نہ ہوں، فتنے بھی کھڑے کرتے رہیں اور اپنے آپ کو روک بھی نہ پائیں، تو پھر ان لوگوں کا علاج یہ ہے فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، کہ اس طرح کے لوگ جو امت مسلمہ میں اسلام کے خلاف بے حیائی پھیلانا چاہیں، برائی پھیلانا چاہیں، عقائد میں فتنے کھڑے کرنا چاہیں یا اعمال میں فساد پیدا کرنا چاہیں اور بظاہر اپنے آپ کو پرامن بھی کہیں اور اپنے آپ کو امن پسند بھی کہیں، ان لوگوں کا علاج یہ ہے کہ یہ جہاں قابو آ جائیں مسلمانوں کے، انہیں پکڑا جائے، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں وہ پکڑے جائیں انہیں
قتل کیا جائے ان کی سزا قتل ہے۔ وَأُولَٰئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، اس طرح کے جو لوگ فتنہ پرور ہیں اور اپنے آپ کو بظاہر امن کا داعی ظاہر کرتے ہیں، بظاہر دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے، ہم مسلمانوں سے بھی نہیں لڑنا چاہتے، ہم غیر مسلموں سے بھی نہیں لڑنا چاہتے، ہم تو امن کے داعی ہیں، ہم جنگ کے خلاف ہیں، لیکن عمل جو ہے مسلسل ان کا وہ امن کے خلاف ہے، فتنے پیدا کرتے ہیں، کبھی عقائد میں فتنے کھڑے کرتے ہیں، کبھی اعمال و کردار میں فتنے کھڑے کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کا ایک ہی علاج ہے کہ حکومت اسلامیہ کے جہاں بھی یہ قابو آ جائیں مسلمانوں کو اس بات پہ سلطان مبینہ صاف صاف حجت دی گئی ہے، دلیل دی گئی ہے کہ یہ جہاں قابو آئے انہیں قتل کر دیا جائے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، کسی کلمہ گو کو، کسی ایماندار کو، کسی مومن کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ دوسرے مومن کو قتل کرے، الا خطأ، ہاں بتقاضائے بشریت غلطی سے ایسا ہو جائے تو ایک الگ بات ہے، ارادہ کر کے سوچ سمجھ کے مال حاصل کرنے کے لالچ میں یا اس کی حکومت چھیننے کے لالچ میں یا اقتدار کے لالچ میں دوسرے مسلمان کو اگر مسلمان قتل کرے تو یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا، پھر اس کی مسلمانی پہ سوال کھڑا ہو جاتا ہے کہ کیا یہ مسلمان ہے جو مسلمان کو قتل کر رہا ہے۔ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يُصَدَّقُوا، ہاں خطأً کسی مسلمان سے کوئی مسلمان قتل ہو جاتا ہے، کسی نے قتل کی نیت سے نہیں، ویسے ہی کسی کو ناراض ہو کر لاٹھی مار دی اور اتنی سخت لگی کہ وہ مر گیا، اس کا ارادہ قتل کا نہیں تھا، یا وہ قتل نہیں کرنا چاہتا تھا، اس کے ہاتھ سے گولی چل کے بندہ مر گیا، کوئی خطأً غلطی سے قتل ہو جائے تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ اس کے ورثاء اگر راضی ہوں تو وہ انہیں قصاص ادا کرے اور اس کے ساتھ ایک مسلمان غلام یا کنیز کو آزاد کرے، یعنی ایک غلام کی آزادی، وہ مرد ہو یا خاتون، اور طے شدہ معاوضہ جو قتل کا ہے، اس زمانے میں غالباً 1000 درہم یا 100 اونٹ یا کچھ اس طرح تھا، مجھے صحیح یاد نہیں ہے، تو وہ جو قصاص کی رقم ہے وہ اس کے ورثاء کو ادا کرے اگر غلطی سے اس سے حادثاتی طور پر مسلمان سے مسلمان قتل ہو گیا ہو۔ ہاں اس کے ورثاء کو، مقتول کے ورثاء کو حق ہے کہ اگر وہ قصاص نہ لینا چاہیں فی سبیل اللہ معاف کر دیں، اللہ ان یصدقوا، اگر وہ معاف کر دیں صدقے کے طور پر اللہ کی رضا کے لیے تو اور بات ہے۔ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی کافر قوم میں کوئی مسلمان ہے، تمہاری دشمن قوم میں کوئی شخص با ایمان ہے، مسلمانوں کو اس کی خبر نہیں، یا وہ غلطی سے مقابلے میں مارا گیا یا نادانی سے قتل ہو گیا، کیونکہ دشمن قوم کا فرد تھا تو مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا، لیکن وہ ہو مومن اور بعد میں تصدیق ہو کہ بندہ مومن تھا، فتحریر رقبۃ مومنہ، پھر ایک مسلمان غلام کو یا کنیز کو آزاد کرنا اس کا معاوضہ ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس قبیلے اور مسلمان حکومت کے درمیان معاہدہ ہو امن کا
لیکن وہ مسلمانوں سے غلطی سے مارا جائے ان کا کوئی بندہ، تو اس کے بدلے قصاص بھی دینا پڑے گا اور مسلمان غلام یا کنیز کو آزاد بھی کرنا ہوگا۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، اور اگر کوئی غلام آزاد نہیں کر سکتا تو پھر وہ متواتر 2 مہینے روزے رکھے۔ متتابعین متواتر، اس میں یہ ہے کہ اگر وہ 2 مہینے کے روزے شروع کرتا ہے، درمیان میں بیمار ہو جاتا ہے، چھوٹ جاتے ہیں، تو دوبارہ پھر جب شروع کرے گا تو 2 مہینے پورے کرے گا، چونکہ ان میں تواتر شرط ہے۔ جو توبہ کے لیے غلطی سے قتل ہو جانے کے بدلے میں اللہ سے مغفرت کے لیے رکھے گا، ان میں 2 مہینے شرط ہے۔ ہاں اگر کسی عورت سے ایسا ہو جائے اور وہ روزے رکھ رہی ہو تو درمیان میں جو فطری انقطاع آ جاتا ہے، اگر وہ آ جائے تو وہ شمار نہیں ہوگا، وہ اس کا تواتر ہی شمار ہوگا، چونکہ وہ انسانی بس سے باہر ہے۔ توبۃ من اللہ، یہ اس لیے ہے کہ اللہ کریم کی مغفرت تلاش کی جائے۔ اسلام نے انسانی جان کی اہمیت کو بہت زیادہ اور بڑی تاکید سے واضح فرمایا ہے، اور یہ تصور ہی باطل قرار دیا ہے کہ مومن کسی لالچ میں، اقتدار میں، دولت کے لالچ میں، جائیداد چھیننے کے لالچ میں یا اس کی حکومت چھیننے کے لالچ میں کسی کو قتل کرے گا۔ اب یہ جواب تو اللہ کریم کے نزدیک دینا پڑے گا کہ دنیا میں جسے اقتدار نصیب ہوا اس نے دوسروں کے ممالک پر قبضہ کرنے کے لیے، ان کی دولت چھیننے کے لیے لاکھوں لوگوں کا خون بہایا، اور مسلمان حکمرانوں نے بھی مسلمانوں کا قتل عام کیا، یا آج تک بھی مسلمان حکومتیں طول اقتدار کے لیے یا کفار کو خوش کرنے کے لیے مسلمانوں کا قتل عام کر رہی ہیں۔ اس کا حساب تو عند اللہ ہوگا اور ہر ایک کا ہوگا، ہر ایک کو دینا ہوگا۔ لیکن اسلام میں ارادتاً مومن کو قتل کرنے کا کوئی تصور نہیں، حتیٰ کہ غیر مومن بھی، کافر بھی اگر فساد پیدا نہ کرے، ظلم نہ کرے، زیادتی نہ کرے، امن سے رہنا چاہے تو اس کے قتل کا بھی کوئی جواز نہیں۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ کریم خوب جانتے ہیں کہ کس شخص نے کس ارادے سے، کس نیت سے کون سا کام کیا ہے، کیا کام کیا ہے۔ وہ حکیمہ، اور وہ دانا تر ہے۔ اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ اس نے لوگوں کو عمل کرنے کی فرصت دی، وہ کسی کی روزی بند نہیں کرتا، سانسیں نہیں چھینتا، کسی کے عیوب اچھالتا نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جانتا نہیں ہے، وہ علیم ہے، وہ جانتا ہے سب کچھ، اور اس نے اپنی حکمت کے تابع ایک معین وقت کر دیا ہے جس وقت سب کو سب کے روبرو حساب دینا پڑے گا۔ لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر بندے مومن کو قتل کرتا ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، کوئی شخص اپنے اقتدار کے لیے، دولت کے حصول کے لیے، کسی دنیاوی لالچ کے لیے جان بوجھ کر مسلمانوں کو قتل کرتا ہے، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، تو اس کی جزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اب یاد رکھیں، یہ خلود فی النار جو ہے یہ ایمان کے ساتھ نہیں ہو سکتا، یہ صرف کفر کے لیے ہے۔ مومنین اگر گناہ گار بھی ہوں گے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ مومنین
جو خلوص دل سے اللہ کی رضا کے لیے کوشاں رہتے ہیں، اور بتقاضائے بشریت ان سے بھول چوک ہو جاتی ہے، اللہ کی مغفرت بہت وسیع ہے۔ پھر انبیاء کی شفاعت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے، نیک اعمال شفاعت کریں گے، تلاوت قرآن شفاعت کرے گی، روزہ شفاعت کرے گا، نماز سفارش کرے گی، نابالغ بچے فوت ہونے والے والدین کے لیے تقاضا کریں گے کہ میرے والدین کو میرے ساتھ بھیجا جائے۔ تو بے شمار مشائخ، اولیاء اللہ، صلحاء، شہداء، اللہ کے نیک بندے بدکاروں کے سفارشی بھی ہوں گے، ان کے جن کا ایمان باقی ہے لیکن ان سے خطا ہو۔ اس کے باوجود بھی اگر کسی کو ان سب مراحل سے گزر کر بھی اس کے گناہ دوزخ لے گئے تو بقدر گناہ کے دوزخ میں سزا پائے گا، آخر دوزخ سے رہا ہو جائے گا۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اسے جنت میں پہنچائے گا۔ جس کے لیے خلود فی النار کی وعید آتی ہے کہ یہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص کلمہ گو کی جان کی پرواہ نہیں کرتا، بے دریغ مسلمانوں کو قتل کرتا ہے، جس طرح آج کل ہو رہا ہے کہ مساجد میں نمازیوں کو شہید کیا جا رہا ہے، بازار میں غریب مفلس کاروباری لوگوں کو مارا جا رہا ہے، غریبوں کو مارا جا رہا ہے، سودا خریدنے والوں کو مارا جا رہا ہے، خدا جانے مارنے والوں کا مقصد کیا ہے؟ قتل ہونے والا نہیں جانتا مجھے کس نے قتل کیا، کیوں قتل کیا، اور قتل کرنے والوں کو بھی یہ خبر نہیں کہ میں نے جو بم پھوڑا ہے اس سے کون مرا، وہ کون آدمی تھا، اس کا نام کیا تھا، اس کا پیشہ کیا تھا۔ مقصد یا اس نے پیسے لے کر بم پھوڑا ہے یا کچھ اس کی اور دنیاوی کوئی خواہشات ہیں، چونکہ اللہ کا حکم تو ایسا ہے نہیں۔ تو اس طرح کے لوگوں کا ایمان پر مرنا جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ ایسے لوگ عموماً کفر پر مرتے ہیں، تبھی خلود فی النار ان کے لیے آیا ہے کہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ وغضب اللہ علیہ ولعنہ وعد لہ عذابا عظیما، نہ یہ کہ صرف جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ کے غضب کا شکار ہوں گے اور اللہ کی لعنت ہوگی ان پر، اور اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑے بڑے عذاب تیار کر رکھے۔ اب اس میں صرف وہ لوگ نہیں آتے جو سر عام لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں، اس میں وہ حکمران بھی آتے ہیں جو دنیاوی خواہشات کے لیے یا طول اقتدار کے لیے یا کافر طاقتوں کو خوش کرنے کے لیے مسلمانوں کا قتل عام کرتے ہیں، وہ بھی اس میں شمار ہیں، وہ بھی اسی میں آتے ہیں۔ جس طرح امریکہ کو خوش کرنے کے لیے لال مسجد پر یلغار کی گئی اور مسلمان بچوں اور بچیوں کو زندہ جلا دیا گیا، اور سینکڑوں ہزاروں قرآن کریم کے اور حدیث شریف کے اور فقہ کی کتابوں کے وہ نسخے جو ان کے زیر مطالعہ تھے انہیں جلا دیا گیا، گولیوں سے چھلنی کر دیے گئے، بموں سے اڑا دیے گئے۔ اس طرح کے لوگ بھی اسی وعید کی زد میں آتے ہیں۔ ہو سکتا ہے دنیا میں شاید وہ اللہ کی گرفت سے بچ جائیں بظاہر، لیکن آخر کب تک بچیں گے؟ اور دنیا میں بھی بچتا کوئی نہیں، یہ ہمارا وہم ہوتا ہے۔ یہ جو آخرت کا عذاب یا آخرت کا ثواب ہے یہ حقیقت ہے۔ دنیا ایک وقتی اور لمحاتی شے ہے، دنیا فانی ہے، آخرت باقی ہے۔ آخرت بہت مضبوط ہے، دنیا بہت کمزور ہے۔ جو حصہ طاقتور ہوتا ہے وہ کمزور کو متاثر کرتا ہے۔ اگر کسی کے لیے آخرت میں جنت سجائی جا رہی ہے تو اس کا اثر دنیاوی زندگی میں اس کی سوچ پر آتا ہے، اسے قلبی سکون دیتا ہے، اس کے دل میں راحت ہوتی ہے۔ اور جس کے لیے آخرت میں جہنم بھڑکائی جا رہی ہوتی ہے وہ دنیا میں بھی رسوا بھی ہوتا ہے اور اسے دلی سکون بھی کبھی میسر نہیں ہوتا، اس کے اندر وہ شعلوں کی لپٹیں پہنچتی رہتی ہیں۔
اور یہاں تو اللہ کریم نے نہ صرف خلود فی النار کا فرمایا بلکہ فرمایا ان کے لیے جہنم میں بھی ہمیشہ رہنا ہوگا اور اللہ کا غضب ہوگا ان پر، اللہ کی لعنت کا شکار ہوں گے، اور ان کے لیے خصوصی طور پر اللہ نے بڑے بڑے عذاب تیار کر رکھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القی علیکم السلام لست مؤمنا۔ فرمایا اس حد تک احتیاط برتی جائے کہ اے جماعت مومنین، اگر تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتے ہو تو جہاد فی سبیل اللہ بہت بڑی عبادت ہے، قرب الہی کا بہت بڑا سبب ہے۔ اگر غرض اللہ کی رضا اور ظلم کو روکنا مقصود، جہاد سے مراد ظلم کو روکنا اور قیام امن ہے، اور اللہ کے حکم کے مطابق کیا جائے تو فرمایا اس میں بھی فتبینوا، جہاد میں بھی اندھا دھند لوگوں کو قتل نہیں کیا جائے، فتبینوا تحقیق کر لی جائے گی کہ سامنے جو ہے وہ کافر ہے یا مومن ہے، وہ واقعی ظلم کر رہا ہے یا خواہ مخواہ اس کو کسی کے کہنے پر یا کسی کی غلط خبر پر اس کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے۔ یعنی یہ پہلے تحقیق کی جانی چاہیے کہ جس کے خلاف جہاد کیا جا رہا ہے وہ طاقت کافر ہے یا ظالم ہے، اور اگر ان میں کوئی ایسا بھی ہے کہ عین میدان جنگ میں وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، وہ آپ کو سلام پیش کرتا ہے، تو یہ مت کہو کہ تم موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہے ہو، یہ مت کہو۔ عین میدان جنگ میں برستی آگ میں تلواروں کی چمک میں اگر کوئی اپنے مومن ہونے کا اعلان کرتا ہے اور آپ پر سلام بھیجتا ہے تو اسے یہ نہ کہو کہ لست مومنا، کہ تو مسلمان نہیں ہے موت کے ڈر سے کلمہ، جب اس نے کلمہ پڑھ ہی لیا تو تم نے کون سا اس کا دل چیر کے دیکھ لیا؟ جب وہ کہہ رہا ہے تو اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، کسی دنیاوی لالچ میں، غنیمت کے لالچ میں، اپنی شہرت کے لالچ میں، فتح پانے کے لالچ میں، کسی بھی دنیاوی لالچ میں اسے قتل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ، اللہ کے نزدیک دولت کے ڈھیر پڑے ہیں، وہ جب چاہے گا جتنی چاہے گا تمہیں دولت دے دے گا۔ دولت کے لالچ میں یا اقتدار کے لالچ میں یا کسی دنیاوی لالچ میں کسی ایسے بندے کی جان نہیں لی جائے گی جو اپنے مومن ہونے کا دعویٰ کر رہا ہو۔ كَذَلِكَ كُنْتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا، فرمایا کہ پہلے تم کب مسلمان تھے؟ تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر تمہیں نور ایمان عطا فرمایا۔ اب کوئی بھی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں حضور کے دامن سے وابستہ ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے، تو اسے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تم مومن نہیں ہو، یہ کہہ کر اسے قتل کر دیا جائے، اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ پھر دوبارہ فرمایا فتبینوا، پوری تحقیق کر لو۔ پوری تحقیق اور جستجو کے بعد اقدام قتل انتہائی قدم ہے، اور انتہائی قدم اٹھانے کے لیے انتہائی تحقیق بھی ضروری ہے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اللہ کریم تمہارے ہر عمل سے پوری طرح باخبر ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ہماری یہ بدنصیبی ہے کہ ہمارے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 14 صدیوں کی طویل مسافت، تو یہاں تو زمانہ دنوں میں بڑے بڑے عزیز، بڑے بڑے محبوب لوگوں کی یادیں بھلا دیتا ہے۔ ہم اپنے والدین پر مٹی ڈالتے ہیں، اپنی اولادوں اور جگر گوشوں کو قبر میں سلاتے ہیں، اور پھر چند دنوں بعد وہ ہمیں یاد نہیں آتی۔
پھر ہمیں وہ بھول جاتے ہیں. زمانے کی روش ہے کہ یہ یادیں بھلا دیتا ہے. حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک ربائی پڑھا کرتے تھے, اللہ کی کروڑوں کروڑوں رحمتیں ہوں آپ پر. کننا کا زوج حمامت فی ایکت متمتعین بصحت و شبابی دخل الزمان بنا وفرق بیننا ان الزمان مفرق الاحباب. کہ ہم تو کبوتروں کے جوڑے کی طرح پیار محبت سے, کننا کا زوج حمامت, جس طرح کبوتروں کا جوڑا مل جل کر بڑے پیار سے رہتا ہے, ہم تو اس طرح اپنے گھر میں اپنے آشیانے میں مقیم تھے. متمتعین بصحت و شبابی, زمانہ شباب کا تھا, نعمتیں اللہ نے دے رکھی تھیں, دلوں میں محبت تھی اور بڑے پیار سے جی رہے تھے. دخل الزمان بنا وفرق بیننا, زمانہ درمیان میں آ گیا اور اس نے ہمیں الگ کر دیا. ان الزمان مفرق الاحباب, یقیناً زمانہ دوستوں کو دوستوں کی یادیں بھلا دیتا, دور کر دیتا. ہمارے درمیان 14 صدیوں نے آ کر ہمیں اس نعمت عظمیٰ سے بہت دور کر دیا اور محبت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا درد ہمارے دلوں سے چھین لیا. ہمارے سینے کٹھور ہو گئے, سخت ہو گئے, دل پتھر بن گئے. ہم مسلمانوں کو بھی وقتی فائدے کے لیے ذبح کر دیتے ہیں, بم سے اڑا دیتے ہیں, گولی سے تباہ کر دیتے ہیں. اور اب تو عالم یہ ہے کہ خطرہ یہ ہے کہ ہم سے وہ آخرت کا تصور بھی ضائع ہو رہا ہے. ہم اگر اپنے آج کے رویوں کو دیکھیں تو ایک عام آدمی سے, ایک عام دیہاتی سے لے کر, ایک عام دکاندار سے لے کر حکمرانوں تک آخرت کا تصور نہیں ہے. ہر بندہ اس کوشش میں ہے کہ میں دوسرے سے کچھ دنیاوی چیزیں, دنیاوی فائدہ حاصل کر لوں, جھوٹ بول کر, چوری کر کے, زبردستی. ہمارے یہاں یہ بڑا کاروبار ہے کوئلے کا, کوئی ضمانت نہیں دے سکتا کہ آپ جس کی قیمت دے رہے ہیں آپ کو اسی کوالٹی کا مال ملے گا. آپ جتنے کی قیمت دے رہے ہیں اتنا مال پورا ہو. دکانوں پہ جائیں, میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے ملک کے دکانداروں میں شاید کوئی 1-2% ایسے ہوں جنہوں نے حج نہ کیا ہو, ورنہ یہ تجارت پیشہ لوگ اکثر حاجی ہیں, اور سال میں کئی ایسے ہیں جو ہر سال یا سال میں کئی مرتبہ عمرے پہ جاتے ہیں. کیا کوئی ایک آپ ایسا بتا سکتے ہیں کہ جو قیمت کہہ دے وہ قیمت دے کے وہ چیز لے لی جائے, وہ مسلمان ہے, وہ حاجی ہے, وہ نماز پڑھتا ہے, داڑھی رکھی ہوئی ہے, اس نے صحیح بتایا ہوگا, اس سے جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی ایک بندہ پورے ملک میں. اسی طرح خریدار کی یہ ہوتی ہے خواہش کہ ایک چیز قیمتاً خرید رہا ہوں, کوئی چیز اس کی نظر بچا کر مفت میں بھی اٹھا لوں, جیب میں ڈال لوں, پوری قیمت نہ دوں, آدھی قیمت دے کر جاؤں, جعلی کا نوٹ دے کر چلا جاؤں, کسی نہ کسی طرح اسے میں لوٹ لوں. اب اس کو آپ اوپر لے جائیں تو اوپر کی سطح پر تو آخرت کا, اللہ کا, رسول کا تصور ہی نہیں ملتا. اوپر کی سطح پر تو آج کی صورتحال لے لیں تو اب ماشاءاللہ بفضل اللہ 2 جماعتوں کی حکومت ہے, اور بڑی ہماری آزمائی ہوئی جماعتیں ہیں دونوں. یعنی 2 دفعہ مسلم لیگ حکومت کر چکی ہے اور 2 دفعہ پیپلز پارٹی حکومت کر چکی ہے ملک پر. اس سے پہلے دونوں 2 دفعہ آزمائے جا چکے ہیں. اب تیسرا تجربہ یہ ہو رہا ہے کہ دونوں کو ملا کر آزمایا جائے. دونوں کی کوششیں دیکھو تو مسلم لیگ کا ایک ہی پراپوگنڈا ہے, جج بحال ہونے چاہیے, ضرور ہونے چاہیے, لیکن جب آپ حکمران تھے آپ نے ججوں کو بھگا دیا. جب مسلم لیگ کی حکومت تھی یہی سپریم کورٹ تھی اور اسی کے چیف جسٹس کو آپ لوگوں نے بھگا دیا تھا.
آج ججوں سے آپ کو اتنا پیار ہو گیا، ججوں سے پیار نہیں ہے۔ خیال یہ ہے کہ حکومت چل نہیں سکے گی تو شاید اس نعرے کے توفیل ہمیں کچھ زیادہ حمایت پبلک کی مل جائے، دوبارہ الیکشن ہوگا تو شاید ہم زیادہ سیٹیں لے آئیں گے۔ اب پیپلز پارٹی کو چاہیے تھا کہ وہ بھی لوگوں کی حمایت جیتی، اس نے پہلے تو کالا باغ کا منصوبہ ہی منصوبہ تھا، بن نہیں رہا تھا، جو منصوبہ تھا اسے بھی ذبح کر دیا۔ غرض یہ تھی کہ سرحد کے جو مخالف ہیں اور سندھ کے جو مخالف ہیں یہ ججوں کے حمایت میں ووٹ لے لیں گے، ہم کالا باغ ڈیم کو ذبح کر کے ان کی حمایت ہم جیت لیں گے۔ اب اس پر تسلی نہیں ہوئی، اعلان کر دیا گیا جی سزائے موت معاف کر دو۔ اب سزائے موت معاف کرنے کا یہ مطلب ہے کہ ملک کے سارے غنڈوں کی حمایت ہمیں مل جائے گی، جتنے قاتل پیشہ ور لوگ ہیں وہ سارے تو ہمیں دعائیں دیں گے۔ تو کوئی مر رہا ہے یا جی رہا ہے، اور یہ اکانومی کمزور ہو گئی ہے، ایک دن میں اتنا پٹرول، اتنا تیل، اتنی قیمت بڑھا دو۔ کاش کوئی گن سکتا کہ ایک دن کی گیس، ایک دن کے پٹرول، ایک دن کے ڈیزل سے کتنے ارب روپیہ نقد حکومت کو وصول ہوا۔ ایک دن میں اربوں روپے سارے نقد وصول ہوئے، پھر وہ کہاں غرق ہو گئے؟ تیل کی قیمتیں تو بڑھ گئیں اور جو سرمایہ جمع ہوا وہ کون سی تعمیر پہ لگ رہا ہے؟ یہی کہ جس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، یہ پگڑی باندھتا ہے، یہ طالبان ہے، اسے گولی مار دو۔ داڑھی رکھنا، نماز پڑھنا، پگڑی باندھنا ناقابل معافی جرم ہو گیا، اور لنڈے سے پتلون کوٹ کا پہن لو، کافروں کا استعمال شدہ لے کر بھی داڑھی صاف کر دو اور منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی بولنا شروع کر دو تو آپ نہایت محترم ہو گئے۔ تو کہاں آخرت کا تصور کہاں ہے؟ میرے پاس ہے، عام آدمی کے پاس ہے، دکاندار کے پاس ہے، حکمران کے پاس ہے، کہاں ہے؟ تو اگر عقیدے اتنے کمزور ہو جائیں تو اس پہ وعید خلود فی النار کی آئے گی نا، پھر ہمیشہ دوزخی کی وعید آئے گی۔ یہ نتیجہ ہوتا ہے اعمال و کردار کا۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما۔ فرمایا یاد رکھو ایمان کے بھی دو درجے ہیں۔ ایک ایمان یہ بھی ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کے رسولوں پر، نبیوں پر ایمان لاتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مانتا ہوں، اللہ کی کتاب کو مانتا ہوں، آخرت کو مانتا ہوں، ضروریات دین کو، فرشتوں کو، جنت دوزخ کو، حساب کتاب کو سب مانتا ہوں، اور میں عمل بھی حضور کے حکم کے مطابق کروں گا، نماز، روزہ، روزی حلال کماؤں گا، سچ بولوں گا، عمر بھر نیکی کروں گا، یہ بھی ایمان ہے۔ یعنی بندہ ایمان قبول کرے اور اپنے آپ کو، اپنی فکر کو، اپنے کردار کو، اپنی سوچوں کو ایمان کے مطابق ڈھال لے، الحمدللہ بہت اچھا ایمان ہے۔ فرمایا لیکن ایک ایمان اور بھی ہے، دو درجے ہیں ایمان کے۔ دوسرا کون سا ہے؟ فرمایا دوسرا ایمان وہ ہے جو بے قرار کر دیتا ہے کہ اللہ کی باقی مخلوق کیوں اللہ سے نا آشنا ہے، ضرورت پڑے تو جہاد کرتا ہے شمشیر بکف ہو کر، جان دینی پڑے تو لٹا دیتا ہے کہ کفر ختم ہو اور دین کا بول بالا ہو، مال کی ضرورت پڑے تو مال خرچ کرتا ہے، سفر کرنا پڑے تو سفر کرتا ہے، کہیں زخم کھانے پڑے تو سینے پہ کھاتا ہے۔ فرمایا
یہ دوسرا درجہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، فرمایا وہ مومن جو ایمان بھی قطعی رکھتا ہو، دل سے یقین رکھتا ہو اور باعمل مسلمان بھی ہو، رزق بھی حلال کھاتا ہو، سچ بولتا ہو، نیکی کرتا ہو، فرائض و نوافل بھی ادا کرتا ہو، ذکر اذکار بھی کرتا ہو، لیکن اپنی حد تک، فرمایا وہ اس کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا جس کا دل بے قرار ہو جائے اور اس روشنی کو لے کر چار دانگ عالم میں پھیلانے کے لیے سرگرداں ہو جائے، وقت بھی خرچ کرے، محنت بھی خرچ کرے، جان کی ضرورت پڑے تو جان خرچ کر دے۔ فضل اللہ المجاہدین، اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بہت بلند درجہ دیا ہے، بیٹھ رہنے والے پر انہیں بہت فضیلت عطا کی ہے۔ یہاں ایک مسئلہ تصوف کا بھی حل ہو گیا کہ لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں، الحمدللہ نیک لوگ اللہ اللہ سیکھتے ہیں یا اللہ اللہ سیکھ کر بندہ نیک ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ مجھے اللہ کا ذکر بھی نصیب ہے، مراقبات بھی نصیب ہیں، توفیق عمل بھی ہے، بس کافی ہے، اپنی جگہ پہ مطمئن۔ دوسرے کے دل میں آگ لگ جاتی ہے، وہ کہتا ہے یار یہ اس درد کو بانٹا جائے، اسے پھیلایا جائے، یہ باقی بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، ان کے دلوں کو بھی درد آشنا کیا جائے۔ فرمایا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ درد دل نصیب ہوتا ہے، لیکن جسے ملے اور اسے اتنا بے قرار کر دے کہ وہ اسے بانٹنے نکل پڑے، لے کر بیٹھ رہنے والا اور لے کر لٹانے والا، فرمایا کبھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، جو لے کے خود اپنی ذات تک محدود ہو جاتے ہیں، ان پر ان مجاہدین کو فضیلت دی ہے اللہ رب العزت نے، جو اس درد دل کو عام کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، جانیں دیتے ہیں، مال لٹاتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، ان کا درجہ اللہ نے بلند کر دیا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہاں بخشش کا وعدہ، احسان کا وعدہ سارے مومنوں کے ساتھ، بخشے تو سب جائیں گے، لیکن قرب الہی میں اور وصال الہی میں درجات میں بہت بڑا فاصلہ ہوگا مجاہد اور غیر مجاہد میں۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، پھر اس بات کو چھیڑا قرآن نے، پھر اللہ کریم نے دوبارہ اس بات کو پھر بڑھایا، اسے بہت زیادہ اہمیت دی کہ میں نے بڑھا دیا ہے مجاہدین کا درجہ بیٹھ رہنے والوں پر، بہت بڑا اجر بڑھا دیا، درجات منہ، اللہ کی طرف سے بلند درجات بھی ملیں گے، وہ مغفرتم و رحمہ، بخشش بھی مغفرت بھی نصیب ہوگی اور رحمت بھی نصیب ہوگی۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ کی شان ہے وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، لیکن جو بخشش، جو رحمت درد بانٹنے والوں کو نصیب ہوگی وہ بیٹھ رہنے والوں کو نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے
कलर कहार की झील से होते हुए मियानी, बोछाल और नूरपुर से गुजरते हुए दारुल इरफान मिनारा पहुंच सकते हैं। हजरत अमीर मोहम्मद अकरम आवान ने बच्चियों और बच्चों की दीनी और दुनियावी तालीम के लिए सिकारा एकेडमी के नाम से एक दरसगाह भी कायम की है, जिसका इफ्तिताह मुल्क पाकिस्तान के सदर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने अपने दस्ते मुबारक से किया था। वो तमाम अहबाब जो इस्लाम की तलब रखते हैं, उनसे गुजारिश है कि दारुल इरफान मिनारा ज़िला चकवाल में अमीर मोहम्मद अकरम आवान साहब के खिताबात से मुस्तफ़ीद हों। वो हर जुमे को नमाज से पहले बयान फरमाते हैं। हर माह की पहली इतवार को माहाना इज्तिमा होता है, जिसमें आप खुसूसी खिताब फरमाते हैं और पाकिस्तान के चारों सूबों से अहबाब इस इज्तिमा में शिरकत करते हैं। इसके अलावा यहाँ साल में 2 मरकजी इज्तिमात भी होते हैं, एक रमज़ानुल मुबारक में एतिकाफ का इज्तिमा और दूसरा जुलाई और अगस्त में 40 दिन का इज्तिमा होता है, जिसमें रूहानी तरबियत की जाती है। अपना खून सीमाब देकर इतना हम कर जाएंगे, नाम आका का चमन में फिर रकम कर जाएंगे।